سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 77 سورہ طٰہٰ کا چوتھا رکوع اور 16ویں پارے کا 13واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو وحی کی جب فرعون معجزات دیکھ کر سیدھی راہ پر نہ آیا اور اس نے نصیحت حاصل نہ کی اور بنی اسرائیل پر ظلم و ستم اور زیادہ کرنے لگا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی ان اسری بعبادی، کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے جائیے، یعنی مصر سے آپ لے جائیے، اور جب آپ سمندر کے کنارے پہنچیں اور پھر فرعونی لشکر آپ کے پیچھے آئے تو آپ اندیشہ نہ کریں، فکر نہ کریں۔ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، اور ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ نکال دیجئے، یعنی آپ وہاں پہنچ کر جب یہ دیکھیں کہ پیچھے دشمن ہے، آگے سمندر ہے، تو اپنا عصا آپ ماریں، اس سے خشک بارہ راستے پیدا ہوں گے اور سمندر کا پانی دیواروں کی طرح کھڑا ہو جائے گا۔ لا تخافوا درکا ولا تخشا، آپ کو ڈر نہ ہوگا کہ فرعون آلے پکڑ لے اور نہ آپ کو کوئی خطرہ ہوگا، یعنی نہ تو اس بات کا ڈر آپ کو ہوگا کہ فرعون اور اس کے لشکری آپ لوگوں کو پکڑ لیں، اور نہ دریا میں غرق ہونے کا کوئی خطرہ ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا حکم پا کر رات کے اول حصے میں بنی اسرائیل کو اپنے ہمراہ لے کر مصر سے روانہ ہو گئے۔ تفسیر مدارک میں اور دیگر تفاسیر میں یہ بات لکھی ہے، اور اسی بات کو تفسیر خزائن العرفان میں حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ نے لکھا کہ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام 70,000 بنی اسرائیل کو لے کر روانہ ہوئے، اور جس فرعونی لشکر نے آپ کا تعاقب کیا اس میں 6 لاکھ فرعونی تھے۔ لیکن دیگر تفاسیر میں یہ بات موجود ہے کہ اس وقت آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کی تعداد 6 لاکھ تھی، اور جو فرعونی آپ کے تعاقب میں آئے ان کی تعداد 12 لاکھ تھی۔ واللہ اعلم بالصواب۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، تو ان کے پیچھے فرعون پڑا اپنے لشکر لے کر۔ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، تو انہیں دریا نے، سمندر نے ڈھانپ لیا جیسا ڈھانپ لیا، یعنی وہ غرق ہو گئے اور پانی ان کے سروں سے اونچا ہو گیا۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور سیدھی راہ نہ دکھائی۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، قد انجیناکم من عدوکم، بے شک ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان کا ذکر فرمایا کہ فرعون سے اور فرعونی قوم سے ہم نے تمہیں نجات دی۔ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ طُورِ الْأَيْمَنِ، اور تمہیں طور کی داہنی طرف کا وعدہ دیا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو وہاں توریت عطا فرمائیں گے جس پر تمہیں عمل کرنا ہے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تم پر من اور سلوہ اتارا میدان تی میں۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، کھاؤ جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں روزی دی۔ وَلَا تَطْغَوْا فِیہِ، اور اس میں زیادتی نہ کرو، یعنی ناشکری نہ کرو، کفران نعمت نہ کرو، ان نعمتوں کو گناہوں میں خرچ کر کے ایک دوسرے پر ظلم کر کے زیادتی نہ کرو۔
فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي کہ تم پر میرا غضب اترے، یعنی اگر تم نے نافرمانی کی، زیادتی کی، تو تم پر میرا غضب نازل ہوگا۔ وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى اور جس پر میرا غضب اترا بے شک وہ گرا، یعنی وہ جہنم میں گرا اور ہلاک ہوا۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں اسے جس نے توبہ کی، شرک سے توبہ کی، کفر سے توبہ کی، وآمن اور ایمان لایا، وعمل صالحا اور اچھا کام کیا، ثم اہتدی پھر ہدایت پر رہا، مرتے دم تک اس ہدایت پر قائم رہا، تو میں اسے ضرور بخش دوں گا۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت دی۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے اور اسی ایمان اور اسی درست عقیدے پر تا دم حیات ہمیں قائم و دائم فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم میں سے 70 آدمیوں کو منتخب کر کے توریت لینے طور پر تشریف لے گئے، پھر کلام الہی کے شوق میں ان سے آگے بڑھ گئے، انہیں پیچھے چھوڑ دیا اور آپ نے فرما دیا کہ میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى اور آپ نے اپنی قوم سے کیوں جلدی کی اے موسیٰ، یعنی اے موسیٰ آپ ان 70 افراد سے پہلے یہاں کیوں آ گئے؟ قال عرض کی ہم اولائی علی اثری وہ یہ ہیں میرے پیچھے، وعجلت الیک ربی لترضی اور اے میرے رب تیری طرف میں جلدی کر کے حاضر ہوا کہ تو راضی ہو جائے، یعنی تیری رضا اور زیادہ حاصل ہو۔ قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ تو ہم نے آپ کے آنے کے بعد آپ کی قوم کو بلا میں ڈالا، یعنی وہ قوم جنہیں آپ نے حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ چھوڑا ہے وہ فتنے میں مبتلا ہو گئی۔ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ اور انہیں سامری نے گمراہ کر دیا، سامری نے بت پرستی بچڑے کی پوجا کی دعوت دے کر آپ کی قوم کو گمراہ کر دیا۔ اس آیت میں گمراہ کرنے کی نسبت سامری کی طرف فرمائی گئی کیونکہ وہ اس کا سبب اور باعث ہوا۔ اس سے ایک مسئلہ ثابت ہوتا ہے جو مفسرین نے بیان کیا کہ کسی چیز کو سبب کی طرف نسبت کرنا جائز ہے۔ اسی طرح کہہ سکتے ہیں کہ ماں باپ نے پرورش کی، حقیقی طور پر پرورش کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن ماں باپ سبب ہیں تو سبب کی طرف نسبت کر سکتے ہیں، ماں باپ نے پرورش کی۔ دینی پیشواؤں نے ہدایت کی، ہدایت دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن نیک لوگ ہدایت کا سبب ہیں، اس لیے کہہ سکتے ہیں فلاں نیک آدمی نے ہدایت دی۔ اولیاء نے حاجت روائی فرمائی، اللہ کے نیک بندوں نے مصیبت دور کی، بزرگوں نے بلا دفع کی، تو حقیقی طور پر حاجت پوری کرنے والا، بلا کو دور کرنے والا اللہ ہے، لیکن ان بزرگوں کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور یہ سبب ہے تو سبب کی طرف نسبت کی جا سکتی ہے۔ قرآن کریم میں ایسی نسبتیں بکثرت وارد ہیں۔ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ اور انہیں سامری نے گمراہ کر دیا۔ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا تو موسیٰ اپنی قوم کی طرف پلٹے غصے میں بھرے ہوئے، افسوس کرتے ہوئے۔ 40 دن پورے کر کے توریت لے کر آپ واپس آئے انتہائی جلال میں، اور آپ افسوس کر رہے تھے ان کی حالت پر۔ قال آپ نے فرمایا یا قومی اے میری قوم، الم یعدکم ربکم وعدا حسنا کیا تم سے تمہارے رب نے اچھا وعدہ نہ کیا تھا؟
کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تمہیں توریت عطا فرمائے گا جس میں ہدایت ہے، نور ہے۔ توریت کے متعلق مفسرین نے لکھا کہ توریت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نازل فرمائی اس میں 1000 صورتیں تھیں اور ہر صورت میں 1000 آیتیں۔ تو اگر آپ 1000 کو 1000 سے ضرب دیں تو یہ 10 لاکھ آیتیں بنتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال یا قومی الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، آپ نے فرمایا اے میری قوم، کیا تم سے تمہارے رب نے اچھا وعدہ نہ کیا تھا کہ وہ تمہیں توریت عطا فرمائے گا جس میں ہدایت ہے، نور ہے، 1000 صورتیں ہیں، ہر صورت میں 1000 آیتیں ہیں۔ افطال علیکم العہد، کیا تم پر مدت لمبی گزری؟ ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب اترے؟ فاخلفتم موعدی، تو تم نے میرا وعدہ خلاف کیا اور ایسا غلط کام کیا کہ بچڑے کو پوجنے لگے۔ تمہارا وعدہ تو مجھ سے یہ تھا کہ میرے حکم کی فرمانبرداری کرو گے اور میرے دین پر قائم رہو گے۔ قالوا، وہ بولے، ما اخلفنا موعدک بملکنا، ہم نے آپ کا وعدہ اپنے اختیار سے خلاف نہ کیا، ولکننا حملنا اوزارا من زینت القوم، لیکن ہم سے کچھ بوجھ اٹھوائے گئے اس قوم کے زیورات کے، یعنی مراد یہ ہے کہ فرعونیوں کے زیورات کے بوجھ ہم نے اٹھائے۔ بنی اسرائیل کی عورتوں نے فرعونی عورتوں سے عاریتاً زیورات مانگے تھے، وہ زیورات وہ لے کر مصر سے نکلے تھے، تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ زیورات ہمارے پاس تھے، اور سامری نے ہم سے کہا کہ یہ چونکہ مال غنیمت ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت یہ ہے کہ مال غنیمت کو استعمال نہ کیا جائے، اسے آگ میں جلا دیا جائے، تو یہ سونا تمہارے کسی کام کا تو ہے نہیں، مجھے دے دو، میں تمہیں ایک کام کی چیز بنا کے دیتا ہوں۔ مال غنیمت کا حلال ہونا صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں ہے۔ فَقَذَفْنَاهَا، تو ہم نے انہیں ڈال دیا، سامری کے حکم سے یہ سارے زیورات ہم نے سونے کے آگ میں ڈال دیے۔ فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ، پھر اسی طرح سامری نے ڈالا، سامری کے پاس جو زیورات تھے وہ بھی اس نے ڈال دیے، اور اس مٹی کو جو حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدم کے نیچے سے اس نے حاصل کی تھی، اس مٹی کو اس نے بچھڑا بنانے کے بعد اس کے منہ میں ڈال دی۔ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، تو اس نے ان کے لیے ایک بچھڑا نکالا، بے جان کا دھڑ، گائے کی طرح بولتا۔ یہ بچھڑا سامری نے بنایا، اور اس میں کچھ سوراخ اس طرح رکھے کہ جب ان میں ہوا داخل ہو تو اس سے بچھڑے کی آواز کی طرح آواز پیدا ہو۔ لیکن دوسرا جو قول ہے وہ زیادہ مستند ہے۔ حضرت جبریل امین کے گھوڑے کی خاک جو آپ کے گھوڑے کے قدم سے لگی تھی، اس خاک کو لے کر جب اس نے بچڑے کے منہ میں خاک ڈالی تو وہ سونے کا بچڑا زندہ ہو گیا اور بچڑے کی طرح بولنے لگا۔ فقالو، تو وہ بولے سامری اور اس کے متبعین، ھذا الہکم و الہ موسیٰ، یہ ہے تمہارا معبود اور موسیٰ کا معبود۔ فنسیا، وہ تو بھول گئے، یعنی موسیٰ اپنے معبود خدا کو بھول گئے اور اس کو یہاں چھوڑ کر اس کی تلاش میں کوہ طور پر چلے گئے، معاذ اللہ۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ نسیہ کا فاعل سامری ہے، معنی یہ ہے کہ سامری نے جو بچڑے کو معبود بنایا وہ اپنے رب کو بھول گیا۔
یا وہ حدوث اجسام سے استدلال کرنا بھول گیا، یعنی وہ اس بات کو نہ سمجھ سکا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور وہ مخلوق ہے، ہاتھوں سے بنایا گیا ہے، اس سے پہلے اس کا وجود نہیں تھا، وہ خدا اور الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ افلا یرون اللہ یرجع الیہم قولا، تو کیا نہیں دیکھتے کہ وہ بچڑا انہیں کسی بات کا جواب نہیں دیتا، ولا یملک لہم ضرا ولا نفعا، اور ان کے کسی برے بھلے کا اختیار نہیں رکھتا، یعنی بات بھی نہیں کر سکتا، خطاب کرنے سے بھی عاجز ہے، اور نفع اور نقصان دینے سے بھی عاجز ہے، وہ کس طرح معبود خدا الہ ہو سکتا ہے؟ سورۃ طٰہٰ کا 4 رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔